ہرس شبدوں کے جال میں نہ پڑے، شرط بیاں ہے اعتدال میں نہ پڑے، سیدھا سیدھا بول ہے امام ابوبکر، شاہ دو جہان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں شخصیات کے درمیان مشابہت اور مماثلت کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا تھا، تو آج آپ کے سامنے میں ان دو عظیم شخصیات کے بیچ ایک عظیم مماثلت جو وقوع پذیر ہوئی اس کا تذکرہ کروں گا کہ جب غزوہ بدر 2 ہجری میں اس کا وقوع ہوا تو غزوہ بدر کے اندر 70 کے قریب اہل مکہ جو کفار تھے وہ قتل کر دیے گئے، اور اتنی ہی تعداد میں ان کو قیدی بنا دیا گیا۔ اب جو قیدی بنا دیے گئے تو ان قیدیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حوالے کیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان قیدیوں کا خصوصی آپ نے خیال کرنا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو بھی قیدی ہوا کرتے تھے ان کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن یہاں پر صحابہ کرام نے ان قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ یہ قیدی خود کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اپنے بچوں سے بھی کھانا چھپا کر ہمارے پاس لے کر آتے تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں شرم سی محسوس ہوتی کہ ان کی قربانی دیکھو اور ان کا حسن اخلاق دیکھو کہ یہ اپنے بچوں سے تو کھانا چھپاتے ہیں اور ہمارے پاس لے کر آتے ہیں۔ پھر اسی حسن سلوک کی وجہ سے بہت سے قیدی جو ہے وہ مسلمان بھی ہوئے۔ اب ان قیدیوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا کا اجلاس طلب فرمایا اور ان سے پوچھا ان قیدیوں کے متعلق کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو صحابہ کرام نے مختلف قسم کے مشورے دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان قیدیوں کو اگر ہم بجائے قتل کرنے کے فدیہ لے کر اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ جو فدیہ ہم لیں گے اس سے ہم اسلحہ لیں گے، اپنی قوت اور طاقت کو مضبوط کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل آج اگر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں، قتل نہ کریں، کل ان میں سے کسی کی قسمت میں ہدایت لکھی ہو، وہ اسلام کی طرف آئے گا تو اسلام کو اس صورت میں بھی قوت ملے گی۔ یہ والا مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو دیا۔ اس مشورے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے حضرت ابو بکر کے مشورے سے اختلاف ہے کہ یہ جو بدر کے قیدی ہیں ان کو فدیہ لے کر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کے اندر تو کفار کے بڑے بڑے امام اور سردار ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کفار کو، ان اماموں کو، ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفار کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے، اور طریقہ کار یہ ہو کہ جو قیدی جس کا رشتہ دار ہے اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کو قتل کر دے۔ جب یہ والا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تو نبی علیہ السلام نے اس مشورے کے بعد فیصلہ یہ فرمایا کہ جو مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا اسی پر عمل ہوگا، اور ان قیدیوں کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور پھر ہوا بھی ایسے۔ اس کے بعد پھر آگے جن قیدیوں کے پاس فدیہ تھا، مال تھا، ان سے تو لے کر چھوڑ دیا گیا، لیکن بہت سے قیدی ایسے تھے جن کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، تو جو مسلمان ان پڑھ تھے ان مسلمانوں کو ان قیدیوں کے ذمے لگا دیا گیا کہ آپ ان کو پڑھاؤ، ان قیدیوں کے ذمے لگایا کہ آپ ان مسلمانوں کو پڑھاؤ۔ اب اس سے ایک تو اس بات کا بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ اسلام کے اندر تعلیم و تعلم کی کتنی اہمیت ہے،
کہ ایسے موقع کے اندر بھی تعلیم و تعلم سے دوری اختیار نہیں کی جا رہی۔ بہرحال جب یہ والا فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جن قیدیوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ ان قیدیوں کے بارے میں دیا وہی مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان دونوں شخصیات کا آپس میں کتنا تعلق ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب یہ دونوں مشورے سنے تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ نرم دل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سخت دل ہوتے ہیں۔ نرم دل جو ہوتے ہیں اس کی مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ہے کہ جو دشمن کو بھی کہتے ہیں کہ من عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اور کچھ لوگوں کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی طرح ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے دشمن کو زمین پر چلتا پھرتا برداشت نہیں کرتے۔ اور یہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی مثال ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ہے، اور حضرت عمر کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی مثل ہے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ زمین پر روئے زمین پر کوئی کافر اس کا نام و نشان نہ ہو، ان کے گھروں کو مٹا دے، کسی کافر کو بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ نوح علیہ السلام انہوں نے فرمایا۔ تو یہ مثال حضرت عمر کی بھی ہے کہ ان سے بھی کفر جو ہے، کفر کے امام جو ہیں کسی صورت میں اللہ کی زمین پر چلتے پھرتے ان سے برداشت نہیں ہوتے، اس لیے ان کا یہ مشورہ ہے کہ کفار کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مشورہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، جو مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی مشورہ حضرت ابو بکر کا ہے۔ ان دونوں شخصیات کی آپس میں کتنی مماثلت ہے۔